میرا جو شوہر ہے وہ منشیات فروشی کا کام کرتا ہے. اس کے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھی کہ میرا شوہر یہ سب کچھ کرتا ہے. اب شوہر اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں منشیات فروشی کا کام کرتا ہوں، یہی میرا سورس آف انکم ہے. اگر میں یہ کام اکیلا کروں گا تو اس میں میرے لیے مسئلے مسائل بنیں گے، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کو اس طرح کی بہت ساری مثالیں بھی دیتے ہیں اور یہ پولیس کی گرفت میں آ جاتا ہے، جس پہ اس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو 6 مہینے جیل کاٹنی پڑتی ہے. اب واپس آتا ہے، زہرا کے گھر جاتا ہے، اس کو مناتا ہے. بغیرت مرد جو ہے وہی یہ کہہ سکتے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم جسم فروشی کا کام کرو، یعنی کہ وہ خود اپنی بیوی کی دلالی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہاں پر بہت بار اس کو کہتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کروں گی. اب وہ زہرا کو خود غیر مردوں کے پاس چھوڑ کر آتا ہے، غیر مردوں کو گھر میں لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی کی پراپر دلالی کر رہا ہے اور اپنا سورس آف انکم وہ بنا لیتا ہے. السلام علیکم جی. اکاڑا کی تحصیل دیپال پور کا یہ واقعہ ہے جہاں پر ایک شوہر نے اپنی بیوی کی آنکھیں نکال دی. اب وجہ کیا ہے، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، بیوی سے کیا ڈیمانڈ کرتا تھا، بیوی نے کس چیز سے انکار کیا، کون سی اس کی ایسی خواہش ہے جس کو بیوی نے پورا نہیں کیا، جس کے بدلے میں اس نے یہ سب کچھ کیا. آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں. اس آدمی کا نام ہے شہادت علی اور اس کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے زہرا. اب جب شہادت علی کا پرپوزل شادی کا زہرا کے گھر میں جاتا ہے تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو شہادت ہے وہ موبائل فون کا کام کرتا ہے اور اس کا جو موبائل فون کا کام ہے وہ بہت اچھا چلتا ہے، بہت اچھی کمائی ہے اس کی. اب یہ سوچ کر جو زہرا کے گھر والے ہیں وہ رشتہ طے کر دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں. اب جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا ہے تو زہرا کو پتہ لگتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس کا ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے جس میں موبائل فون کا کوئی لینا دینا ہو، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ میرا جو شوہر ہے وہ منشیات فروشی کا کام کرتا ہے. اب اس کے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھی کہ میرا شوہر یہ سب کچھ کرتا ہے. اب شوہر اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کا مائنڈ جو ہے اس کو واش کرنے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. پہلے زہرا جو ہے وہ اس چیز سے انکار کرتی ہے کہ میں ایسا کام کیوں کروں، کیونکہ وہ پروفیشنل اس طرح کی لڑکی نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے وہ. اب وہ اس کو کہتا ہے کہ میں منشیات فروشی کا کام کرتا ہوں، یہی میرا سورس آف انکم ہے. اگر میں یہ کام اکیلا کروں گا تو اس میں میرے لیے مسئلے مسائل بنیں گے، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کو اس طرح کی بہت ساری مثالیں بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی منشیات کا کام کرتا ہو، جتنی بھی چھپا کر لے کر جا رہا ہو، جس طرح سے بھی وہ اس چیز کو مینیج کر رہا ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے. جس طرح آپ لوگ عموماً دیکھتے ہیں کہ منشیات فروش جو ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو کسی بھی حد تک جانا پڑے وہ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اکیلا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اور میرے پاس منشیات ہو تو میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، پولیس کی رسائی میرے تک ہوگی، مجھے پکڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ساتھ تم بیٹھی ہوگی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی بچہ ہوگا ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. خیر اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. موٹر سائیکل پر بھی جاتے ہیں تو اس کے پاس منشیات ہوتی ہے اور یہ دونوں جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں. اسی دوران ان کے گھر میں ایک بیٹے کی بھی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی کام چل رہا ہے کہ بیٹے کو گود میں پکڑا ہوا ہے، منشیات جو ہے وہ بیگ میں ہے اور زہرا جو ہے شہادت کا پورا ساتھ دے رہی ہے. اگر کسی لوکل سواری پر ٹریول کر رہے ہیں تو اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے بچے کے ساتھ، اور پولیس کا ڈیفینیٹلی اس طرح کی خواتین پر شک نہیں جاتا کہ چلو بچے کے ساتھ ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو شہادت ہے منشیات فروش کرنے کے لیے خود جا رہا ہوتا ہے اور یہ پولیس کی گرفت میں آ جاتا ہے، جس پہ اس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو 6 مہینے جیل کاٹنی پڑتی ہے. اب 6 مہینے یہ جیل میں اور زہرا اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارا کر رہی ہے. وہاں پہ جا کے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ بندہ موبائل فون کا کام نہیں کرتا، یہ منشیات فروش کا کام کرتا ہے، سو میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اب جو بھی جوڑ جمع تھا، جو بھی جمع پونجی تھی، وہ ساری اس کی رہائی میں، اس کی ضمانت میں لگا دی جاتی ہے اور 6 مہینے بعد ایٹ دا اینڈ وہ جیل سے ضمانت پا کر آ جاتا ہے. اب واپس آتا ہے، زہرا کے گھر جاتا ہے، اس کو مناتا ہے، یہ وہ سارا کچھ کرتا ہے. اب جو والدین ہیں ان کی تو ہر طرح کی ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیٹی کا گھر جو ہے وہ بسا رہے. اب وہ زہرا کو واپس اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا تم کمپرومائز کرو، کوئی نہیں. اب زہرا کی فیملی بھی جانتی ہے کہ منشیات فروش کا کام کرتا ہے اور زہرا کو بھی پتہ ہے. اب وہ آ کر زہرا کو کہتا ہے کہ اب میں تو مطلب پولیس کی نظروں میں آ گیا ہوں، میرے اوپر تو منشیات کا پرچہ بھی ہو گیا، جہاں پر بھی مجھے پولیس نے دیکھ لیا، میرا ID کارڈ چیک کیا تو پتہ لگ جائے گا کہ میں یہ والا کام کرتا ہوں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کام سے باز رہنا چاہیے. اس پر زہرا ایک لمحے کے لیے، اس کو ظاہر ہے تسلی ہوئی ہوگی کہ میرا شوہر باز آ گیا، ایک پی کاٹ کر آ گیا.
لیکن دوسرے لمحے کہتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو اپنا جو روزگار ہے، اپنے گھر کا جو سرکل ہے، اس کو چلانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا، اور وہ کچھ اور اتنا شرمناک ہے، اتنا نیچ ہے. ایک بغیرت مرد جو ہے وہی یہ کہہ سکتے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم جسم فروشی کا کام کرو، یعنی کہ وہ خود اپنی بیوی کی دلالی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. زہرا یہاں پر بہت بار اس کو کہتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کروں گی، لیکن وہ فورسفلی وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ہی تب بدلیں گے، ساری تو جمع پونجی میں لگا چکا ہوں، اب حالات تبھی بدلیں گے جب تم میرا ساتھ دو گی. اب وہ زہرا کو خود غیر مردوں کے پاس چھوڑ کر آتا ہے، غیر مردوں کو گھر میں لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی کی پراپر دلالی کر رہا ہے، پراپر طریقے سے جس طرح سے کی جاتی ہے، اور اپنا سورس آف انکم وہ بنا لیتا ہے. اب اسی دوران زہرا حاملہ ہوتی ہے اور اس کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اور جو بیٹی ہوتی ہے وہ معذور ہوتی ہے. اب زہرا بیٹھ کے سوچتی ہے کہ میرے جو کیا ہے نا اس کا یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مجھے سزا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میں کر رہی تھی اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں معذور بیٹی کی پیدائش کی ہے. اب میرے گھر میں ہوئی بھی بیٹی ہے اور اوپر سے وہ بھی معذور ہے، یقینی طور پہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا میرے شوہر کے گناہوں کی سزا ہے. لڑ کر بول کر اس آدمی سے چھٹکارا حاصل کر کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے. اب یہ جو بندہ ہے 3 اکتوبر کو یہ اس کے ماں باپ کے گھر جاتا ہے اس کو لینے کے لیے، منانے کے لیے. وہ اپنے ماں باپ کو جا کے کہہ دیتی ہے کہ پہلے تھا منشیات فروشی کا کام جو کہ میں نے برداشت کیا، اب یہ غیر مردوں کے پاس مجھے چھوڑ کر جاتا ہے، غیر مردوں کو گھر میں لے کر آتا ہے، جسم فروشی کرواتا ہے، یہ کام میں نہیں کروں گی، اب میں کسی صورت نہیں چاہوں گی، میں اپنے دونوں بچوں کو خود سے پال لوں گی. پہلے فی الحال وقتی طور پہ جو اس کے گھر والے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب یہ ان کے گھر آتا ہے، زہرا کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، تو زہرا کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. اس نے کہا یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، یہ ہمارے بچوں کا معاملہ ہے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے بچوں کا معاملہ ہے اور میں اپنے دونوں بچوں کو یہیں پہ رہ کر پال سکتی ہوں، تمہاری حرام کی کمائی کی مجھے ضرورت نہیں، تمہارے کرموں کی سزا اور تمہارا ساتھ دینے کی سزا یہ مجھے ملی ہے کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے معذور بیٹی کی پیدائش کروائی. اب اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ خنجر نکالتا ہے اور اپنی بیوی کی دونوں آنکھیں، زہرا کی دونوں آنکھیں نکال دیتا ہے، مکمل طور پر نکال دیتا ہے. آنکھوں کی جگہ پر صرف سوراخ رہ جاتے ہیں، دونوں آنکھیں اس کی نکال دیتا ہے. وہ تڑپ کے رہ جاتی ہے، نہ اس کو نظر آ رہا ہے کچھ، وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہی. اس کی آنکھوں سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک عورت کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ یہ سب کچھ کر کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. وہ بے حال کبھی ادھر ٹکرا رہی ہے کبھی ادھر ٹکرا رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھیں نکال کر نکل جاتے ہیں. کتنی اذیت ناک اس کو سزا دی ہے صرف جسم فروشی سے منع کرنے پر. FIR درج کروائی جاتی ہے، اس کو ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے، ہسپتال والے بھی اس کی پٹیاں شٹیاں کرتے ہیں، اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں، اور جو شہادت ہے وہ فی الحال فرار ہے. یہ برائی چل رہی تھی. پہلے منشیات فروشی کا کام بیوی کو شامل کیا گیا، اس کے بعد جسم فروشی کے کام میں دلالی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، بیٹی معذور نکلی. عورت نے اس ڈر سے اس چیز سے انکار کیا کہ اللہ نے مجھے سزا دی ہے، میں اس چیز سے باز آئی، یہ اس نے توبہ کی اور یہ شوہر نے اس کو اس انکاری کی یہ سزا دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اجازت دے مجھے، اللہ حافظ.